بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہماری بات ہو رہی تھی مصافحہ کے سلسلے میں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، یہاں ان کی عبارت ہے، اور اس کے بعد میں علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں لکھتے ہیں، دونوں کا ملا کر کے ترجمہ یہاں کیا گیا ہے کہ ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہاتھ کا پکڑنا ہو سکتا ہے کہ بغیر حصول مصافحہ کے ہو، اس لیے کہ امام بخاری نے اس کا ایک علیحدہ باب منعقد کیا۔ اور مولوی عبدالحی صاحب حنفی رحمہ اللہ مجموعہ فتاویٰ میں لکھتے ہیں، یہاں ان کی لمبی عبارت ہے اور پھر اس کا ترجمہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھلایا اس حالت میں کہ میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں میں تھی۔ سو ظاہر یہ ہے کہ یہ مصافحہ متوارثہ جو بوقت ملاقات مسنون ہے نہیں تھا، بلکہ طریقہ تعلیمیہ تھا کہ اکابر کسی چیز کے اہتمام تعلیم کے وقت دونوں ہاتھ سے یا ایک ہاتھ سے اصاغر کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم دیتے ہیں۔ اور مولوی صاحب موصوف کے علاوہ اجلہ فقہائے حنفیہ نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں کفوں میں ابن مسعود کے کف کو پکڑنا مزید اہتمام و تاکید تعلیم کے لیے تھا، اور ان لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ علی سبیل المصافحہ تھا۔ ہدایہ میں ہے، یہاں پر وہ پوری عبارت لکھی گئی ہے، اور فتح القدیر میں علامہ ابن حمام لکھتے ہیں، ان کی عبارت ہے، زیلئی کی عبارت ہے، اور کہتے ہیں ان عبارات سے صاف ظاہر ہے اور صاف واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن مسعود کے کف کو اپنے دونوں کفوں میں پکڑنا مزید اہتمام تعلیم کے لیے تھا اور علی سبیل المصافحہ نہیں تھا۔ اور واضح رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم کرنا متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7، اس کی یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ ابو قتادہ ابو الدہمہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک بدوی شخص کے پاس آئے تو اس بدوی نے کہا، یہاں پر ابو قتادہ ایک ہیں اور ابو دہمہ دوسرے ہیں، کہ ہم دونوں ایک بدوی شخص کے پاس آئے تو اس بدوی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پس مجھے تعلیم دینے لگے اور تعلیم کرنے لگے ان باتوں کی جن کی اللہ نے آپ کو تعلیم دی تھی، اور فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہتر کوئی چیز تجھے عطا کرے گا۔ اگر کوئی کہے کہ صحیح بخاری سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے، اس واسطے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے، باب الاخذ بالیدین وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، یعنی باب دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کے بیان میں، اور حماد بن زید نے ابن مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ پھر بعد اس کے امام بخاری نے ابن مسعود کی حدیث مذکور کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے جب صحیح بخاری میں امام موصوف کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے تو اس کے قابل قبول و قابل عمل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بخاری کے اس باب میں
3 امر مذکور ہیں۔ ایک امام بخاری کی تبویب، یعنی امام بخاری کا یہ کہنا باب دونوں ہاتھ کے پکڑنے کے بیان میں، دوسرے حماد بن زید کا اثر، تیسرے ابن مسعود کی حدیث مذکور۔ امام بخاری کی مجرد تبویب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثابت نہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ مصنفین کی تبویب ان کا دعویٰ ہوتا ہے جو بلا دلیل کسی طرح قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ مجرد دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ کے پکڑنے سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا حصول ضروری نہیں، اور حماد بن زید کے اثر سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھو 5ویں دلیل کا جواب، رہی ابن مسعود کی حدیث مذکور، سو اس سے بھی دونوں ہاتھوں کا مصافحہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ تم کو اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ پس یہ کہنا کہ دونوں ہاتھ کا مصافحہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، صاف دھوکہ دینا اور لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثبوت 3 امر پر موقوف ہے۔ ایک یہ کہ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری کے نسخ متفق ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ بعض نسخوں میں بالیدین بصیغہ تثنیہ ہو اور بعض نسخوں میں بالید بصیغہ واحد ہو۔ دوسرے یہ کہ اخذ بالیدین سے امام بخاری کا مقصود وہ مصافحہ بالیدین ہو۔ تیسرے یہ کہ امام بخاری کا یہ مقصود کسی حدیث مرفوع سے ثابت بھی ہو۔ اگر یہ تینوں امر ثابت ہیں تو بلا شبہ امام بخاری کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن واضح رہے کہ ان تینوں امروں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری کے نسخ متفق نہیں ہیں۔ بعض میں بالیدین بصیغہ تثنیہ واقع ہوا ہے اور بعض میں بالید بصیغہ واحد واقع ہوا ہے۔ چنانچہ ابو ذر اور مستملی کے نسخہ میں بصیغہ واحد ہی آیا ہے۔ دیکھو شروح بخاری، بلکہ بعض نسخوں میں بالیمین واقع ہوا ہے، اور اخذ بالیدین سے امام بخاری کا مقصود مصافحہ بالیدین ہونا بھی ثابت نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر وغیرہ شراح صحیح بخاری نے صاف تصریح کر دی ہے کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ اخذ بالیدین بغیر حصول مصافحہ کے ہو، اس لیے بخاری نے اس کے لیے ایک علیحدہ باب بلفظ باب الاخذ بالیدین منعقد کیا، اور بالفرض امام بخاری کا یہ مقصود ہو بھی تو یہ مقصود کسی حدیث مرفوع صریح سے ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ کہنا کہ صحیح بخاری سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے سراسر غلط ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ نصارہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اس لیے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور نصارہ اور یہود کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، اس لیے دو ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنا ضروری ہے، اور ایک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز جائز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہاتھ سے مصافحہ مسنون ہونا ثابت ہے، اور کسی حدیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کے بارے میں نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم
ہرگز ثابت نہیں ہے۔ تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا کسی قوم کی مشابہت سے ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے قول و فعل سے مکروہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے مسنون ہی رہے گا۔ اور ایسے امر مسنون کو کسی قوم کی مشابہت کی وجہ سے یا کسی کے قول و فعل سے ناجائز ٹھہرانا مسلمان کا کام نہیں ہے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا بلا شبہ حکم آیا ہے، مگر انہی امور میں جن کا مسنون ہونا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں، یا ان امور میں جن کا جائز یا مسنون ہونا پہلے سے ثابت تھا، مگر پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں یہود یا نصارہ یا کسی اور قوم کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور اس بارے میں ایسا حکم کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت حماد بن زید کے اثر کا جواب: یہ دلیل دونوں ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کی نہیں ہے، ہاں مستدل کی ناواقفی اور نافہمی کی البتہ دلیل ہے، یعنی جو اس سے استدلال کر رہا ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ دلیل پکڑنے والے نے حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک کو تابعی بتایا ہے، حالانکہ یہ دونوں شخص تابعی نہیں تھے بلکہ اتباع یا تابعین سے تھے، اتباع تابعین سے تھے۔ حافظ ابن حجر نے ان دونوں بزرگوں کو طبقہ ثامنہ میں لکھا ہے، اور طبقہ ثامنہ اتباع تابعین کا طبقہ ہے، دیکھو تقریب التہذیب۔ اس لیے دلیل پکڑنے والے کا ان دونوں بزرگوں کو تابعی لکھنا سراسر ناواقفی ہے۔ ثانیاً نمبر 2، اس وجہ سے کہ تابعین اور اتباع تابعین کے اقوال و افعال بالاتفاق حجت نہیں ہیں، اس لیے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے پر صرف حماد بن زید کے فعل سے دلیل پکڑنا یہ بھی ناواقفیت ہے۔ نمبر 3، اس وجہ سے کہ حماد بن زید کے فعل کے خلاف ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے بارے میں متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلا باب یہاں بھی جو گزرا ہے تو اس میں ساری حدیثیں آئی ہیں، اس لیے موجود ہونے احادیث متعددہ کے حماد بن زید کے فعل بلا دلیل کو پیش کرنا اور پھر یہ لکھنا کہ جو لوگ دو ہاتھ سے مصافحہ کو خلاف سنت کہتے ہیں تا وقتے کی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی کوئی حدیث پیش نہ کریں، صاف اور کھلی ناواقفی اور بے خبری ہے۔ رابعاً اس وجہ سے کہ ابو اسماعیل بن ابراہیم کی روایت سے حماد بن زید کا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا تو ثابت ہوتا ہے، مگر عبداللہ بن مبارک کا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس روایت کو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرنا کہ دونوں جانب سے دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے، یہ صاف نافہمی ہے۔ اور واضح رہے کہ دلیل پکڑنے والے کا ایک حماد بن زید کا فعل اور وہ بھی ایک مرتبہ کا فعل پیش کر کے یہ لکھنا کہ اس روایت سے بخوبی واضح ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے زمانہ خیر القرون میں عمل درآمد تھا، اور صحابہ کے دیکھنے والے یعنی حضرات تابعین بھی دو ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، محض جھوٹ ہے اور عوام اہل اسلام کو صاف مغالطہ دینا ہے۔ اور اگر غور و تدبر سے کام لیا جائے تو اسی روایت سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں
دونوں ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا جاتا تھا اور اس پر ہرگز عمل درآمد نہیں تھا، کیونکہ اس زمانہ میں اگر عام طور پر تمام لوگ دو ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوتے تو اس تقدیر پر ابو اسماعیل کا حماد بن زید کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی خبر دینا اور کسی کو یحییٰ وغیرہ جیسے لوگوں کو محض بے فائدہ ٹھہرنا ہے، اور لفظ کھلتا کا زیادہ کرنا بھی بالکل لغو اور بے سود ہے۔ اس لیے صاف معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا رواج تھا اور اسی پر عمل درآمد تھا، اور جب ابو اسماعیل نے حماد بن زید کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی، اس وجہ سے لوگوں کو اس کی خبر دی۔ اس تقدیر پر اس خبر کا مفید ہونا ظاہر ہے، اور لفظ کلتا کو بڑھانے کا بھی فائدہ اس تقدیر پر مخفی نہیں ہے۔ باب المعانقۃ وقول الرجل کیف اصبحت، معانقہ کرنا گلے ملنے کے بیان میں، اور ایک آدمی کا دوسرے سے پوچھنا کہ آپ نے کیسے صبح کی، مزاج کیسے ہیں۔ سلام کے ساتھ لفظ مصافحہ اور معانقہ ہر دو استعمال ہوتے ہیں۔ مصافحہ سلام کرنے والے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملائیں، یغفر اللہ لنا ولکم سے ایک دوسرے کو دعا پیش کریں۔ مصافحہ صرف ایک سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے، معانقہ گلے سے گلا ملانا۔ اہل عرب کا یہی طریقہ ہے جسے اسلام نے بھی مستحب قرار دیا، کیونکہ ان سب کا مقصد واحد محبت و خلوص بڑھانا ہے، اور محبت اور خلوص میں خلاصہ اسلام ہے۔ کیف اصبحت کہہ کر مزاج پرسی کرنا اور جواب میں بحمد اللہ بارہا کہنا، یہی امر مستحب ہے، یہی وہ تہذیب ہے جس پر اسلام کو ناز ہے۔ حدیث نمبر 6266، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی ہے؟ انہوں نے کہا، بحمد اللہ، آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ حضرت عباس نے پکڑ کر کہا، کیا تم حضرت کو دیکھتے نہیں ہو؟ واللہ 3 دن کے بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ بننا پڑے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات پا جائیں گے۔ میں بنی عبد المطلب کے چہروں پر موت کے آثار کو خوب پہچانتا ہوں، اس لیے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو تاکہ پوچھا جائے کہ رسول اکرم کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگر وہ ہمیں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے تاکہ حضرت ہمارے بارے میں کچھ وصیت کر دیں۔ حضرت علی نے کہا کہ واللہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کی درخواست کی اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی نہیں خلافت دیں گے۔ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ حدیث اور باب میں مطابقت یوں ہے کہ حضرت علی سے لوگوں نے کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مزاج پوچھا، اور انہوں نے
बहम्दिल्लाहि बारिआ कहकर जवाब दिया। और इस हदीस में बहुत से उमूर तशरीह तलब हैं। अम्र खिलाफत से मुतालिक हज़रत अली ने कहा वो बिल्कुल वजह था। चुनांचे बाद के वाक़यात ने बतला दिया कि खिलाफत जिस तरतीब से कायम हुई वही तरतीब इंदल्लाह महबूब और मुक़द्दर थी। अल्लाह पाक चारों खुलफ़ाए राशिदीन की अरवाह तय्यबात को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश फरमाए, आमीन। बाब मन अजाबा बिलब्बैक व सादैक, कोई बुलाए तो जवाब में कहना लब्बैक। लब्बैक के माने होते हैं हाजिर, और सादैक आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं, तैयार हैं। तो लब्बैक और सादैक के ज़रिया किसी का जवाब देना। हदीस नंबर 6267। हज़रत मुआज़ रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे बैठा था। आपने फरमाया, ए मुआज़। मैंने कहा लब्बैक व सादैक, यानी मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मुझे इसी तरह मुखातब किया। इसके बाद फरमाया, तुम्हें मालूम है कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने कहा नहीं। फिर खुद ही जवाब दिया, ये कि उसी की इबादत करें, बंदे उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। फिर आप थोड़ी देर चलते रहे और फरमाया, ए मुआज़। मैंने अर्ज़ किया लब्बैक व सादैक। फरमाया, तुम्हें मालूम है कि जब वो ये कर लें तो अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? ये कि उन्हें अज़ाब न दे। बंदे जब अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा। इस हदीस में शिर्क की इंतहाई मज़म्मत है और तौहीद पर इंतहाई बशारत भी है। बाब और हदीस में मुताबकत हज़रत मुआज़ के कौल लब्बैक व सादैक से साबित होती है। अल्लाह पर हक़ होने से ये मुराद है कि उसने अपने फ़ज़्ल करम से ऐसा वादा फ़रमाया है। बाकी अल्लाह पर वाजिब कोई चीज़ नहीं है, वो जो चाहे करे। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई दम मारने का मजाज नहीं है। इसलिए जो लोग बहक़ फ़ुलां से दुआ करते हैं उनका ये तरीक़ा गलत है, क्योंकि अल्लाह पर किसी का हक़ वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 6268। ज़ैद बिन वहाब रिवायत करते हैं कि हमसे अबू ज़र ने मकाम रब्ज़ा में बयान किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के वक्त मदीना मुनव्वरा की काली पत्थरों वाली ज़मीन पर चल रहा था कि उहुद पहाड़ दिखाई दिया। आपने कहा, ए अबू ज़र, मुझे पसंद नहीं कि अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी मेरे पास सोना हो और मुझ पर एक रात भी इस तरह गुज़र जाए या 3 रात कि उसमें से 1 दीनार भी मेरे पास बाकी बचे, सिवाय उसके जो मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए महफूज रख लूँ। मैं इस सारे सोने को अल्लाह की मखलूक में इस तरह तकसीम कर दूँगा। अबू ज़र ने इसकी कैफियत हमें अपने हाथ से लप भर कर दिखाई। फिर आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़्यादा जमा करने वाले ही सवाब की हैसियत से कम हासिल करने वाले होंगे, सिवाय उसके जो अल्लाह के बंदों पर माल इस तरह यानी कसरत के साथ खर्च करे। फिर कहा, यहीं ठहरे रहो अबू ज़र, यहाँ से उस वक्त तक न हटना
جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ پیش آ گئی ہو، اس لیے میں نے رسول اکرم کو دیکھنے کے لیے جانا چاہا، لیکن فوراً ہی آپ کا یہ ارشاد یاد آیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، چنانچہ میں وہیں رک گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، میں نے آواز سنی تھی، مجھے آپ کا ارشاد یاد آیا، اس لیے میں یہیں ٹھہر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جبریل تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ اعمش نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو درداء ہیں۔ زید نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابو ذر نے مقام ربضہ میں بیان کی تھی۔ اور اس کے بعد میں ہمارا اگلا باب ہے، باب لا یقیم الرجل من مجلسی، کوئی شخص کسی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔ حدیث نمبر 6269۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ وہ خود وہاں جا کر کے بیٹھ جائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہ اسی کا حقدار ہے، وہ وہیں پر رہے گا۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اذ قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کر لو تو کشادگی کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ حدیث نمبر 6270۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جائے، البتہ آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور فراخی کر دیا کرو، یعنی کشادگی اور وسعت۔ اور حضرت ابن عمر ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ باب من قام من مجلسه او بیته ولم يستأذن اصحابه او تهيأ للقيام ليقوم الناس، جو اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھر میں کھڑا ہوا یا کھڑے ہونے کے لیے ارادہ کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 6271۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا، لوگوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ بے حد بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب رسول اکرم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے،
جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کے لیے تشریف لائے، لیکن وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ انس نے بیان کیا کہ پھر میں آیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ 3 آدمی بھی جا چکے ہیں۔ آپ آئے اور اندر گئے، میں نے بھی اندر جانا چاہا، لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان ذالکم، یہ یہاں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی قولہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، ان ذالک کان عند اللہ عظیما تک۔ باب الاحتباء بالید وهو القرفصاء، احتباء سے ہاتھ سے احتباء کرنا، اس کو قرفصاء کہتے ہیں، یعنی سرین زمین پر لگا کر بیٹھنا اور ہاتھوں کو پڈلیوں پر جوڑ کر بیٹھنا جائز ہے، اس کو قرفصاء کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو احتباء کہتے ہیں، یعنی دونوں رانوں کو کھڑا کر کے سرین پر بیٹھے اور ہاتھوں کو پڈلیوں پر حلقہ کرے، رانوں کو پیٹ سے ملائے۔ حدیث نمبر 6272، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں دیکھا کہ آپ سرین پر بیٹھے ہوئے، دونوں رانیں شکم مبارک سے ملائے ہوئے، ہاتھ سے پڈلی پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اس کی ممانعت بھی آئی ہے، اجازت بھی ہے۔ اجازت وہاں ہے جہاں بے پردگی کا خوف نہ ہو، ممانعت وہاں ہے جہاں بے پردگی کا خوف ہو۔ باب من اتکا بین ید اصحابی، اپنے ساتھیوں کے سامنے تکیہ لگا کر ٹیک دے کر بیٹھنا۔ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے، یہ سن کر آپ سیدھے ہو بیٹھے۔ حدیث نمبر 6273، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حدیث نمبر 6274، اور اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا ہاں اور جھوٹی بات بھی۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے اسے کئی بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ باب من اسرع فی مشیہ لحاجت او قصد، کسی ضرورت، جو آدمی کسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تیز چلے۔ حدیث نمبر 6275، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ چل کر گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ گھر میں داخل ہونا کسی ضرورت یا حاجت کی وجہ سے تھا، اور یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ لوگوں کو آپ کے خلاف معمول جلدی چلنے پر تعجب ہوا۔ آپ نے بتلایا کہ میں اپنے گھر میں سونے کا ایک ڈلا چھوڑ آیا تھا،
میں نے اس کا اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کیا، اس کے بانٹ دینے کے لیے میں نے تیزی سے قدم اٹھائے تھے۔ باب السریر، چارپائی اور تخت کا بیان۔ حدیث نمبر 6276، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخت کے بیچ میں نماز پڑھتے تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے درمیان لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت ہوتی لیکن مجھے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آنا برا معلوم ہوتا، البتہ آپ کی طرف رخ کر کے میں آہستہ سے کھسک جاتی تھی۔ باب من القی لہ وسادہ، گاؤ تکیہ لگانا یا گدا بچھانا درست ہے اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 6277، ابو ملیح عامر بن زید روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو قلابہ کو خطاب کر کے کہا، میں تمہارے والد زید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ نبی اکرم سے میرے روزے کا ذکر کیا گیا، آپ میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچھا دیا، آپ زمین پر بیٹھے اور گدا میرے اور آپ کے درمیان ویسے ہی پڑا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اور بڑھا دیجئے، میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر 5 دن رکھا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا 7 دن۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا 9 دن۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا 11 دن۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ زندگی کے نصف ایام 1 دن کا روزہ اور 1 دن بغیر روزہ کے رہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گدا بچھانا اور اس پر بیٹھنا جائز ہے، یہی باب سے مطابقت ہے۔ حدیث نمبر 6278، ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ ملک شام گئے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایک ہمنشین عطا کر۔ چنانچہ وہ ابو دردہ کی مجلس میں جا بیٹھے۔ ابو دردہ نے کہا، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا اہل کوفہ سے۔ پوچھا کیا تمہارے یہاں نفاق اور منافقین کے بھیدوں کے جاننے والے وہ صحابی نہیں ہیں جن کے سوا کوئی اور ان سے واقف نہیں ہے؟ ان کا اشارہ حذیفہ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے پاس وہ نہیں ہیں، یا یوں کہا تمہارے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی؟ ان کا اشارہ عمار بن یاسر کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں مسواک اور گدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود کی طرف تھا۔ عبداللہ بن مسعود سورہ واللیل اذا یغشی کس طرح پڑھتے تھے؟ علقمہ نے کہا وہ والذکر والانثی پڑھتے تھے۔ ابو دردہ نے اس پر کہا کہ یہ لوگ کوفہ والے اپنے مسلسل عمل سے قریب تھا کہ مجھے شبہہ میں ڈال دیتے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اسے سنا تھا۔ باب القائلہ بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا۔ حدیث نمبر 6289، حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں،
کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پہلے جمعہ پڑھتے تھے، اس کے بعد جا کر کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے۔ باب القائلۃ فی المسجد، مسجد میں بھی قیلولہ کرنا درست اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 6280، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو اس نام سے بلایا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو علی کو گھر میں نہیں پایا۔ آپ نے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا کے لڑکے کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں گھر میں قیلولہ نہیں کیا۔ آپ نے ایک شخص سے کہا، دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ صحابی واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے تو علی لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور گرد آلود ہو گئی تھی۔ آپ اس سے مٹی صاف کرنے لگے اور کہنے لگے، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی مسجد میں قیلولہ کرتے ہوئے پائے گئے۔ اتنے سے باپ کا مطلب ثابت ہوا۔ حضرت علی نبی اکرم کے چچا زاد بھائی تھے، مگر عرب لوگ باپ کے چچا کو بھی چچا کہہ دیتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ نے حضرت فاطمہ سے این ابن عمک کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، کیونکہ یہ مناسب نہیں تھا۔ باب من زار قوما فقال عندهم، اگر کوئی شخص کہیں ملاقات کو جائے اور دوپہر کو وہیں آرام کرے تو یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 6281، انس بن مالک اپنی والدہ ام سلیم، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم نبی اکرم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے۔ بیان کیا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم نے آپ کا پسینہ، آپ کے بال اور جھڑے ہوئے بال لے لیے اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیا، پھر کسی ایک خوشبو میں اسے ملا لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر جب انس بن مالک کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس میں سے ان کے حنوط میں ملا دیا جائے۔ بیان کیا ہے کہ پھر ان کے حنوط میں اسے ملایا گیا، یعنی ام سلیم کے پاس جو شیشی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا، تو انہوں نے وصیت کی کہ ہماری خوشبو میں اسے لگایا جائے کفن میں۔ حافظ نے کہا، یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، یہ بال حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے لیے تھے۔ ابو طلحہ نے وہ بال اسی وقت لے لیے تھے جب آپ نے مینا میں سر مڑایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم آپ کے بدن کا پسینہ جمع کر رہی تھیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو فرمایا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پسینہ خوشبو میں ڈالنے کے لیے جمع کرتی ہوں، وہ خود بھی نہایت خوشبودار ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم برکت کے لیے آپ کا پسینہ اپنے بچوں کے واسطے جمع کرتی ہیں،
चुनांचे हनूत में नबी अकरम के बाल और पसीना मिला हुआ था। हदीस नंबर 6282, 6283। अनस इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा और इनसे अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला बिन अबी तलहा ने उनसे सुना, वो बयान करते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा तशरीफ़ ले जाते थे तो उम्मे हराम बिनते मिल्हान के घर भी जाते थे और वो आपको खाना खिलाती थीं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और बेदार हुए तो आप हंस रहे थे। उम्मे हराम ने बयान किया कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल आप किस बात पर हंस रहे हैं? आपने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करते हुए मेरे सामने ख्वाब में पेश किए गए, जो इस समंदर के ऊपर कश्तियों में सवार होंगे। जन्नत में वो ऐसे नज़र आए जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं, या बयान किया बादशाहों की तरह तख्त पर। इसहाक़ को इन लफ्ज़ों में ज़रा शुबहा था। उम्मे हराम ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से बनाए। हज़रत ने दुआ की, फिर आप अपना सर रखकर सो गए और जब बेदार हुए तो हंस रहे थे। मैंने कहा कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे भी इनमें से कर दे। आपने फरमाया, तू इस गिरोह के सबसे पहले लोगों में होगी। चुनांचे उम्मे हराम ने हज़रत मुआविया की शाम पर गवर्नरी के ज़माना में समंदरी सफ़र किया और खुश्की पर उतरने के बाद अपनी सवारी से गिर पड़ी और इनकी वफ़ात हो गई। हर दो रिवायतों में नबी अकरम के कैलूला का बाब के मुताबिक करने का ज़िक्र है। यही हदीस और बाब में मुताबिकत है। बाबुल जुलूसी कैफ़ मा तयस्सर मिन्हु, आसानी के साथ आदमी जिस तरह से बैठ सके बैठे, इसमें कोई तकल्लुफ़ करने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। हदीस नंबर 6284। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह के पहनावे से और दो तरह की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया था, इस्तेमाल सम्मा और एक कपड़े में इस तरह एहतिबा करने से कि इंसान की शर्मगाह पर कोई चीज़ ना हो, और मुलामसत और मुनाबज़त से। इस हदीस से इमाम बुखारी ने बाब का मतलब यूँ निकाला कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बैठने से मना फरमाया कि इसमें सत्र औरत खुलने का डर हो, तो इससे ये निकला कि ये डर न हो तो उस तरह बैठना भी जायज़ और दुरुस्त है। इमाम मुस्लिम की रिवायत में है कि आप नमाज फ़ज्र के बाद तुलुए आफ्ताब तक 4 जानू बैठे रहा करते थे। मामर की रिवायत को इमाम बुखारी ने किताबुल बुयू में, और मोहम्मद बिन अबी हफ्सा की रिवायत को इब्ने अदी ने, और अब्दुल्ला बिन बोदैल की रिवायत को ज़ोहली ने ज़ोहरियात में मौसूलन रिवायत किया है। बाबु मन्नाजा बैना यदै नास व मन लम युखबिर बिस्सिर्र साहिबिही फ़इज़ा माता अख़बर बिही, जिसने लोगों के सामने सरगोशी की और जिसने अपने साथी का राज नहीं बताया, फिर जब वो इंतकाल कर गए तब बताया, ऐसा करना दुरुस्त और जायज़ है। हदीस नंबर 6285, 6286। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि ये तमाम अज़वाज मुतहरात
آپ کے پاس تھیں، کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آئیں۔ اللہ کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی، بلکہ آپ کی چال کے مشابہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔